أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا ارادہ جو ہے جو دعائے قنوت ہے اس کی میننگ کور کرنے کا ہے. اور یہ دعائے قنوت جو ہے یہ مختلف ہے، جو پاکستان میں جو پڑھی جاتی ہے جو وہ مختلف ہے، لیکن جو زیادہ تر آپ یہاں پر جو اسپیشلی امریکہ میں آپ رہیں یا آپ مڈل ایسٹ میں رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گلوبلی جو زیادہ ایکسیپٹڈ دعا ہے وہ میں آج کور کرا رہی ہوں. جو پاکستان میں پڑھی جاتی ہے اس کی بھی بہت اچھی میننگ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کے میننگ بھی جو ہے اسٹڈی کریں گے. لیکن میں نے سوچا کہ آج جو ہے ہم وہ دعائے قنوت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ جو دعا ہے یہ عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسپیشلی جیسے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ رمضان میں جب ہم وتر کی نماز جو ہے مسجد میں ادا کرتے ہیں اکثر، تو یہ نماز وتر کی جو نماز ہوتی ہے جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں امام، تو یہ فرسٹ دعا جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس دعا کے جو میننگ ہے وہ ہم کرتے ہیں، پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ورڈ بائی ورڈ میننگ جو ہے کیا ہے کہ اللہم یا اللہ اہدنی مجھے ہدایت دیجئے. اہدنی ہدایت سے جو ورڈ ہے اہدی، اور پھر نون اور جو یا جو آ رہی ہے وہاں پہ یا جو ہے وہ ہے کہ مجھے. جب جماعت میں پڑھتے ہیں تو اللہم اہدنا کہتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت دیجئے، لیکن جب ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس کی دعا کی کیا ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے؟ اللہم 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 دینی. ایک سیکنڈ، میں لوگ کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں، میں ان کو انٹر کر رہی ہوں اس لیے تھوڑا سا اوکے. اللہم دینی فی من ہدیت، کہ یا اللہ مجھے داخل کیجئے فی من. فی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے میں، امنگ، کہ من کے دوز، کہ جو بھی ہدیتا جس کو آپ نے گائیڈ کیا، ہدیتا جس کو آپ نے گائیڈ کیا، یعنی دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے داخل کیجئے اس گروپ میں جس گروپ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو آپ نے ہدایت دی، جن کو آپ نے گائیڈ کیا. سو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی، واو کیا ہے؟ اینڈ عافنی کہ ہیل می. عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف ہیلنگ بلکہ عافیت اردو میں بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ آپ مجھے عافیت عطا کیجئے ہر طرح کی بلا سے، ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی بیماری سے مجھے جو ہے عافیت عطا کیجئے. اور جو یا جو اینڈ میں آ رہا ہے وہ کہ مجھے، وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے. وعافنی فی من، اگین فی جو ہے کیا ہو گیا؟ وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا کہ میں، ان، من، کہ جس کسی کو بھی عافیتا، جس کو ابھی آپ نے عافیت عطا کی تو مجھے آپ جو ہے عافیت اسی طریقے سے عطا کیجئے، یعنی مجھے اسی گروپ میں شامل کیجئے جس میں آپ نے ان لوگوں کو شامل کیا جن کو آپ نے عافیت عطا کی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَوَلَّنِي، واو کیا ہے؟ اینڈ تولنی، کیئر فور می. یا رب آپ جو ہے آپ میری جو ہے سرپرستی کیجئے، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ جو ہے مجھے اپنی ولایت عطا کیجئے. آپ تولنی، آپ میری طرف متوجہ ہوں. تولنی، پھر یا جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا
فی من، فی اگین حرف جر، من وہی سملر کہ امنگ دوز، اسی گروپ میں شامل کیجئے جس کے اندر جو ہے تولیتا کہ جس میں آپ نے ایز یو ہیو کیئرڈ فار، تولیتا کہ جس میں آپ نے کیئر کیا اسی گروپ میں مجھے جو ہے شامل کیجئے. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وَبَارِكْ لِي اینڈ بلیس می. واؤ کیا ہو گیا ادھر؟ اینڈ ہو گیا. بارک لی کہ برکتیں کیجئے، عطا کیجئے. بارک لی کیا ہے؟ لام یہاں پہ جو ہے حرف جر ہے، اور یا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. اور برکت عطا کیجئے میرے لیے فیما، ان واٹ ایور. فی جو ہے وہ اگین حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا ان. ما واٹ ایور، جو کچھ بھی آپ نے مجھے آقیتا، یعنی جو کچھ بھی آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں آپ برکت نازل عطا، اس میں برکت فرمائیے آپ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس کے اندر آپ برکت جو ہے شامل حال کر دیجئے. وقنی شر ما قضیتا، اور پھر اس کے بعد آیا واو پھر سے، اور واو ادھر ہے اینڈ، اور قینی قاف اور اس کے نیچے زیر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچا لیجئے. کس کو بچا لیجئے؟ مجھے بچا لیجئے. اور جو یا اینڈ میں ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. تو وقینی اور سیو می شر، کس چیز کے شر سے بچا لیجئے؟ ما قضیتا، قضیتا کہ جو بھی آپ نے قضا کی ہے، جو بھی آپ نے ڈکری بھیجی ہے اس کے شر سے مجھے جو ہے بچا لیجئے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے تب آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ آئے گا. ابھی تو ہم صرف ورڈ بائی ورڈ میننگ کر رہے ہیں. انکا تقدی، انا جو ہے کیا ہے کہ انڈیڈ، بے شک. کاف جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا ہے. انکا تقدی، بے شک آپ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ڈکری جو ہے وہ بھیجتے ہیں. یو ڈکری، کسی بھی چیز کی جو قضا ہے، کسی بھی چیز کی جو قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بے شک آپ جو ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ اور ولا یقضی علیک، اور کوئی نہیں ڈکری کرتا آپ کے اگینسٹ. واؤ کیا ہے؟ اینڈ لام الف لا نہیں، یقضی، یقضی یہ وہی ورڈ ہے کہ لیکن کوئی جو ہے فیصلہ نہیں کرتا، کوئی قضا نہیں بھیجتا علیک آپ کے اگینسٹ. اللہ یہاں پہ اگینسٹ کی میننگ میں آئے گا، اور کا جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ جو ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں. تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آپ فیصلہ بھیجتے ہیں. انہو لا یذل من والیتا، یعنی آپ نے جس کو بھی آپ نے اپنی ولایت عطا کی، جس کو بھی آپ نے اپنی سرپرستی عطا کیا، اس کو کوئی جو ہے دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا. کوئی اس کو جو ہے کسی قسم کی بھی جو ہے ایسی نیچا نہیں دکھا سکتا. سو انہو، بے شک وہ، انا بے شک، ہو جو ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے یہاں پہ کہ بے شک وہ لا یذل از ناٹ ہیوملیٹڈ، وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ شخص وہ پسپا نہیں ہوتا، وہ اس کسی قسم کی جو ہے اس کے اوپر ہیوملیشن نہیں نازل ہوتی. من whomever والیتا، who you have befriended، جس کو آپ اپنا دوست بنا لیتے ہیں یا رب، اس کو دنیا میں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. ولا یعز، واو پھر اگین آ گیا ہے، اور لا جو ہے نہیں، یعز کہ اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. من عادیتا، جو کوئی بھی عادیتا جس کو آپ جس کی عداوت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو وہ دشمنی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کوئی دشمن بن جاتا ہے اور آپ کے خلاف جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کوئی دنیا میں جو ہے عزت عطا نہیں کر سکتا، مطلب اس کو کوئی عزت نہیں عطا کر سکتا. تبارکت ربنا و تعالی، تبارکت بلیسڈ آر یو، یعنی بہت بابرکت ذات ہے آپ کی. یہ ربنا، آپ پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا رب بہت بابرکت ذات ہے آپ کی. و تعالیت، اور پھر اینڈ، اور تعالیت اینڈ یو آر ایگزالٹیڈ، اور بہت عالی مقام آپ جو ہے آپ کی مرتبت ہے. تو یہ جو ہے یہ دعا کے جو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ تھے.
اب ہم یہ دعا جو ہے یہ کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلی بات یہ جو ہے ایک جو ہے ابو داؤد ریکارڈڈ حدیث میں یہ جو ہے سے یہ دعا ہے. اور حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught me some words to say during the qunut of the witr prayer. تو یہ دعا جو ہے یہ حدیث سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس کے بعد الترمذی میں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تھے شیخ البانی نے کہا نے بھی اس حدیث کو اوتھینٹک قرار دیا ہے، اور اٹ از کنسیڈرڈ اوتھینٹک احادیث میں سے یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کہاں سے ہے. اب اس کے جو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ ہم نے کر لیے تھے، اور اب ہم اس کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اب یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے. جو عام طور پہ یہ جو دعا پڑھنے کا ہے کہ یہ وطر کی جو نماز ہوتی ہے، اور وطر کی نماز جو ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اور فجر کی نماز سے پہلے جو نماز ہوتی ہے جو کہ آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے. اور وطر کی نماز کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک ہے. وطر جیسے ہوتا ہے نا کہ آڈ اور ایون ہوتے ہیں نا، دونوں طرح کے نمبرز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وطر کی نماز بہت پسند ہے. تو یہ عام طور پہ جو ہوتی ہے یہ آخری نماز ہوتی ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد تمام رات کی عبادات جب آپ کی ہو جائیں، یا تو آپ رات کے شروع کے حصے میں، یا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں وطر کو، اور پھر وہ وطر جو ہے وہ ملا کر پڑھتے ہیں. اور یہ آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے، کوئی 3 پڑھے یا 5 پڑھے، لیکن آخری جو رکعت ہوتی ہے وطر کی، جو آڈ والی جو رکعت ہوگی، اس کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے دعا جو ہے یہ کی جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ایک سفر ہے، اور مسافر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اپنے اس سفر میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے. اور جیسے قیامت کا دن ہے اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، تو قنوت کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا، کہ انسان جو ہے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے. آخری رات کی ساعتیں ہیں، اور اس میں جو ہے یہ دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ ریلائز کرنا کہ کون سی دعا جو ہے کس موقع پہ پڑھی جا رہی ہے، تاکہ ہم وہ اپریشیٹ کر سکیں کہ اس دعا کا مقام کیا ہے، اس دعا کی کیفیت کیا ہے، وہ ڈیسپریشن کیا ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے، اور انسان وہ اس چیز کی دعا جو ہے وہ کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اس نماز میں اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. تو آئیے اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ تو ہم نے کر لیا، اب اس کا بریک ڈاؤن ہم سٹڈی کرتے ہیں. فرسٹ چیز ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، کہ یہ دعا کی گئی کہ یا رب مجھے ہدایت دیجئے فی من ہدیت. بڑی انٹرسٹنگ اس کی ورڈنگز ہیں اس دعا کی، کہ یا اللہ مجھے آپ ہدایت عطا کیجئے ان لوگوں میں، کہ فی من کہ اس طرح سے ہدایت عطا کیجئے، او اللہ گائیڈ می ود دوز یو ہیو گائیڈڈ، یعنی ایک گروپ میں شامل کیجئے کہ جن کو آپ نے جو ہے ہدایت دی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز اگر سیکھنے کے لیے جائیں، آپ نے کوئی جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو تو ایس اے ٹی کی تیاری کرنی ہے، کہاں پہ کوچنگ ہو رہی ہے، ارے بڑا اچھا اسکول ہے، اور وہ ان کے رزلٹ بڑے اچھے آئے تھے، سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا بڑا اچھا ہائی اسکور آیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس جو ہے وہ جہاں پر ہوتی ہے اس طرف ہم جانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس اسکول کا رزلٹ بڑا اچھا ہے، سب نے سیکھ لیا تھا، یہ بڑا سب نے لرن کر لیا تھا، 3 مہینے میں جو ہے سب لوگ سیکھ گئے تھے. تو آپ کوئی ایسا اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں کی سکسیس جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب مجھے ہدایت دیجئے ان لوگوں میں سے کہ جو
پا گئے ہدایت، جو پا گئے ہدایت، تو جسے کہتے ہیں اسٹیبلش اسکول، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے والی، جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو اس راستے پہ چلائیے جن کے اوپر آلریڈی جو لوگ انعام پا چکے، جو جیت چکے، who have crossed the line, right؟ تو اسی طریقے سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہدنی فی من ہدیتا، یا رسول، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے، سکھا رہے کہ یا رب مجھے ہدایت دیجیے، لیکن اس طرح ہدایت دیجیے کہ جس طرح سے آپ نے سب ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ دعا میں، وہ کیا مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ یعنی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی چیز جو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے، اس رستے کی جستجو کی ضرورت ہے کہ جو راستہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے۔ یہ سب سے بڑی ہیومن نیڈ ہے۔ تبھی تو ہم جو ہیں جو دعا سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، آپ 10 دعائیں پوچھیں کہ اس چیز کی کیا دعا ہوتی ہے اور اس چیز کی کیا دعا ہوتی ہے، اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور رزق کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے، اور تمام دعائیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن جو سلیقہ ہم کو نماز میں سکھایا گیا، جو چیز کی جو روش ہم کو نماز میں سکھائی گئی، وہ یہ ہے کہ جو تمہیں دعا کرنی ہے وہ کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا رب مجھے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کیجیے۔ تو سب سے بڑی پتہ چلا، جو سب سے بڑی جو انسان کی جو اشد ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کی طلب، ہدایت کی طلب۔ تو اس دعا میں بھی جو سب سے پہلی چیز جو مانگی جا رہی ہے وہ ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ اب ہدایت جو ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے کہ کسی سے آپ راستہ پوچھتے ہیں تو آپ کو کوئی راستہ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہاں جانا، یہ کرنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی انفارمیشن ہو تو آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ اور لیکن ہدایت، مکمل ہدایت جو ہے وہ ہوتی ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ نہ صرف کہ ہمارے پاس نالج ہو، بلکہ ہمارے اندر وہ صحیح کام کرنے کی، اس نالج کو فالو کرنے کی جو ہے خواہش بھی ہو، اور اس کے بعد ہم میں وہ طاقت بھی ہو اور ہم میں وہ قوت بھی ہو، کہ ہم جو ہیں اس پہ چل سکیں اور ہم اس راستے پر چل کر جو ہے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ حامیم میں سمود جو قوم تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ we showed them the way but they preferred blindness to the guidance، یعنی راستہ ان کو دکھا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اندھے ہونے کو ترجیح دی اس بات پہ کہ ان کو راستہ جو ہے دکھا دیا گیا تھا، اور they were seized by the banks of abasing punishment، تو ان کے اوپر جو ہے سزا نازل ہوئی اور جو کچھ وہ کماتے تھے۔ تو خالی نالج ہونا جو ہے کہ کوئی آپ کو راستہ بتا دے، یہ آدھی بات ہے، لیکن نالج ان ایکشن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس راستے کی ہدایت نہ صرف دیں بلکہ اس راستے پہ ہمیں چلا دے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے تک پہنچا دے، ہمیں اس کارواں میں شامل کر دیں کہ جس میں وہ لوگ تھے کہ جو ہدایت یافتہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ تو سیدھے راستے کی طرف ان کو بلاتے ہیں، لیکن جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، لیکن جو لوگ جو ہے آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ ڈیویٹ کر کے اس راستے سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کیوں لوگ یقین نہیں کرتے؟ جب انسان جو ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہو، جب انسان کی خواہشات اس کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان کو صرف اپنے نفسانی خواہشات کو صرف فالو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ہدایت آ بھی جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح چیز کرنی ہے، لیکن کیونکہ مجھے اپنی خواہشات فالو کرنی ہے، انہوں نے مجھے اندھا کر دیا ہے، تو پھر کنوینئنٹ کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سوچنا کہ بھئی کل مجھے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، تو انسان جو ہے آخرت کو جو ہے
وہ کہتا ہے آخرت کے ہوگی، پتہ نہیں قیامت آتی ہے نہیں آتی ہے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ گئے، یہ سب پتہ نہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں وہ اس رستے سے منہ چرا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات جو ہے فالو کرنی ہے، اور ان کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے کہ کل کوئی حساب کتاب ہو، کوئی ہم کون ہے جو ہمیں پوچھے کہ بھئی کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، ہمیں کسی کو کوئی جواب وباب نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو ہے جب انسان کی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں تو پھر تمام تر جو ہے انسان ایکسکیوزز بناتا ہے، اور جو ہے یہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا رستہ جو ہے اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ انفارمیشن دینا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ القصص کی بہت بڑی آیت ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت جو ہوتی ہے سب سے بڑی چیز جو انسان یہ سمجھے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہدایت کا جو تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ کوئی کسی کو ہدایت کا جو ہے دے سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے من احببت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے جو کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دیتی ہے، اور وہ جانتا ہے محتدین کو، وہ جانتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ پانے والے کون ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ہدایت کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل کو جانتا ہے کہ کس کا دل جو ہے ہدایت کے لیے ترستا ہے، کس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے ترستا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر جس کے دل میں جیسی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات جب طے ہو گئی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر دعا سب سے پہلے کس سے کی گئی؟ اللہ سے کی گئی، اللہ سے مانگی گئی۔ کس چیز کی دعا مانگی گئی؟ ہدایت کی مانگی گئی کہ اللہم اہدنی فی من ہدیتا۔ تو یہ دعا کا پہلا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وعافنی فی من عافیتا، یا رب مجھے عافیت عطا کیجئے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو آپ نے عافیت عطا کی، ٹھیک ہے، مجھے عافیت عطا کیجئے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو آپ نے کہ عافیت عطا کی۔ اب عافیت جو ہے وہ کیا ہے؟ عافیت ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ جسے کہتے ہیں حصہ ہے شروع اس دعا کا، لمبی دعا ہے کہ مانگی گئی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے دعا مانگ رہے ہیں کہ عفو والعافیہ، کہ forgiveness، عفا اللہ تعالیٰ کا نام ہے العفو، تو forgiveness جو ہے اور عافیت دونوں چیزیں کی دعا ایک ساتھ کی گئی۔ تو وعافنی فی من عافیتا، تو عافیت جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عافیت نہ صرف کہ انسان کی بدنی عافیت ہوتی ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہے، کہ مجھے یا رب کے جسم میں میرے جو ہے عافیت ہو، کہ کسی قسم کی بھی کوئی بیماری، کوئی ڈسکمفرٹ، کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ عافیت جو ہوتی ہے ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ہدایت کی دعا کی تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی عافیت کی دعا کرنی ہوتی ہے، رائٹ؟ کہ اب ہمیں پتہ چل گئی کوئی چیز کہ یہ صحیح چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے، تو اب ہماری اپنی فطرت جو ہے وہ صحیح ہو، ہمارا ایمان جو ہے وہ عافیت میں ہو، اور ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اگر کوئی برتن ہے اور اس برتن کے اندر سوراخ ہوئے ہوئے، آپ کتنا بھی اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں وہ سارا پانی بہتا ہی چلا جائے گا نا۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر بھی اس طرح سے دنیا نے سوراخ کیے ہوئے ہیں، ہماری خواہشات نے سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو کتنی بھی ہدایت آتی جائے گی وہ
اس برتن کی طرح ہے ہمارا دل، اور تمام چیزیں جو ہے وہ جہاں سے ایک طرف سے داخل ہوں گی دوسری طرف سے نکلتی چلی جائیں گی، وہ چیزیں ٹھہر ہی نہیں سکیں گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یا رب کہ ہماری فطرت میں وہ عافیت ہو۔ ایک ہی بات آپ کرتے ہیں، کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں لگی کوئی ایسی کوئی خاص بات تھی، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو انسان کے اپنے دل پر ہے کہ ہمارا دل کا جو اپیریٹس ہے وہ جو ہے وہ عافیت سے ہے، وہ اس ہدایت کو جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو ہماری اپنے اندر کی جو پروسیسنگ مشینری ہے اس کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ کھانا کتنا بھی مزے کا ہو، اگر آپ کے منہ میں جو ہے کچھ حالہ نکلا ہوا ہے یا تکلیف ہے تو آپ کو تو کوئی، آپ اس کھانے کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگی گئی کہ یا رب مجھے دنیا اور آخرت میں جن لوگوں کو آپ نے عافیت دی وہ ان میں مجھے شامل کر دیجیے۔ اب دنیاوی عافیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کا مال، انسان کی اولاد، انسان کے خاندان، انسان کا گھر، انسان کی دولت، انسان کی صحت، تمام چیزیں جو ہیں یہ عافیت عطا کی جاتی ہے، تمام چیزیں آتی ہیں۔ لیکن آخرت کی عافیت کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری ایمان کی عافیت پر ہے۔ تو ایمان کی عافیت مانگی جا رہی ہے کہ یا رب کہ میرے اس ایمان کو بھی عافیت آپ عطا کیجئے۔ اور ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں، جو انسان کی قلب کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہر قسم کے شک و شبہات ہوں یا انسان کی جو ہے خواہشات ہوں، جو تمام چیزیں جو ہیں جسے کہتی ہیں کہ ہماری ایمان کو جو ہے وہ زخمی کرتی ہیں، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو heal us from the sickness of the heart as well as the physical sicknesses of the body۔ تو عافیت کی دعا کی گئی کہ تمام تر نالج آ جائے، تمام تر جو ہے ہدایت آ جائے، لیکن اگر عافیت نہیں ہوگی ایمان کی تو وہ جو ہے نالج ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا دعا کا۔ تھرڈ چیز کیا دعا کی گئی؟ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، تَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ and care for me as a companion with those you have cared for۔ اب پھر جو تھرڈ گروپ جس میں ہمیں شامل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یا رب آپ جو ہیں ہماری آپ ہماری جو ہے سرپرستی کیجیے، ہماری نگہداشت کیجیے، ہماری تربیت کیجیے، اور ہمارا اس طریقے سے خیال کیجیے کہ جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے ہمارا خیال رکھیے کہ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ۔ سب ایک بات آپ اس دعا میں یہ دیکھیے، میں یہ دعا جو ہے ہم دعا جب پڑھتے ہیں ہم بعض اوقات یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ دعا آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں یہ دعا پڑھنے کا سلیقہ، اور ان کی عبودیت جو ہے وہ چھلکتی ہے اس دعا میں۔ آپ اگر اس دعا کے اوپر غور کریں کہ کون دعا کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی ہیں، جو سب سے زیادہ کلوز ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ مطلب انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں سوچ کر کہ یہ وہ شخص دعا کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو فالو کریں، آپ کے قدموں پہ چلیں گے تو اللہ کی محبت تک پہنچ سکیں گے، یہ آپ کا درجہ ہے۔ لیکن آپ دعا جو سکھا رہے ہیں، آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ان میں شامل کر لیجئے، جیسے کوئی باہر ہو، جیسے کوئی آؤٹ سائڈر ہو اور وہ دیکھ رہا ہے اللہ کے اولیاء کے گروپ کو۔ آپ کے اور میرے لیے تو یہ بات چلے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، تمام لوگ ہیں، ان کا ایک محل ہے، اور ایک ہم ہیں کہ جن کے پاس نہ عمل ہے، نہ اعمال ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ ہے، اور ہم باہر کھڑے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا رب آپ کو آپ کی بڑائی کا واسطہ ہے کہ آپ ہمیں شامل کر لیجئے۔ لیکن آپ عاجزی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کریں کہ یا رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیجئے، مجھے اس کارواں میں شامل کر لیجئے کہ جس کے اندر آپ کے اولیاء شامل ہیں، میرا اس طرح سے خیال رکھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ اپنے اولیاء کا خیال رکھتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، یا رب آپ میری طرف اسی طرح سے متوجہ ہو جائیے کہ جیسے آپ اپنے اولیاء کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میری سرپرستی کر لیجئے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی جب اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفار جو کفر کرتے ہیں اور ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوت ہیں، یعنی ایسی ریبیلیس فورسز ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو ہیں اصحاب النار ہیں، کمپینینز آف دی فائر ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کے جو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایسے ایمان کے چراغ روشن ہوتے ہیں کہ وہ چاہے باہر کیسی بھی سچویشن ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی اندھیرے ہوں، لیکن ان کا ایمان جو ہوتا ہے، by virtue of that ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جو ہوتی ہے ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی اندر کی دنیا روشن ہوتی ہے، چاہے باہر پریشانیاں ہوں، اندھیرے ہوں، سٹارمز ہوں، لیکن they can see through it۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چاہے یوسف علیہ السلام تھے جو کنویں میں تھے یا جیل میں تھے، یا یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دن ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ورسٹ ترین سچویشنز میں بھی جو ہے ان کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یقین ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، یعنی ایمان کی طاقت جو ہے ان کو ایک ایسی تقویت، ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ ان کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ ان کا توکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اس جیل کی سلاخوں سے باہر آئیں، اس سے پہلے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو رہائی عطا ہو کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلیں، اور اس سے پہلے کہ کسی قسم کا بھی ریلیف آئے، یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے ایمان کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان کے قلعے میں محفوظ ہیں، ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان کا چراغاں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل جو ہے وہی ان کی جو ہے وہ طاقت ہے اور قوت ہے۔ تو تمام اندھیروں میں بھی جو ہے ان کا دل جو ہے وہ روشن ہے، تمام اندھیروں میں، تمام مشکلات میں بھی وہ جانتے ہیں کہ دے آر فائن، ہم صحیح، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی جو رسی انہوں نے پکڑی ہے وہ ان کی تمام تر زندگی پہ جو ہے وہ ان کو آسانی عطا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، کہ آپ جو ہے میری طرف اسی طرح سے رجوع کر لیجئے، میری طرف اسی طرح سے متوجہ ہو جائیے کہ جس طرح سے آپ اپنے اولیاء کی طرف مڑتے ہیں اور ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ام ولا هم یحزنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سنو، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کوئی غم ہے ان کی، نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، جن کے سینوں میں ایمان کی مشعل جو ہے وہ روشن ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور مستقل اللہ کا کی کانشیسنس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
کا قرب کا احساس، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ولایت کا احساس جو ہے ان کو زندہ رکھتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ میرا جو پروٹیکٹر ہے، جو میرا جو ولی ہے وہ کون ہے؟ نزل الکتاب، یعنی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ بے شک جو ہے پروٹیکشن عطا کرتا ہے کس کو؟ صالحین کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کا رشتہ جوڑ دیا کہ یہ کتاب بھی جو ہے اس کو پکڑنے والے جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ یہ کتاب بھی جو ہے اسی طریقے سے سرپرستی کرتی ہے اپنے پکڑنے والوں کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں۔ تو تین حصے ہم نے دعا کے کور کیے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، کہ یا رب مجھے جو ہے اس طرح کی کیئر عطا کیجئے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو عطا کی، جن کی آپ نے ولایت عطا کی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سکسیشن میں مانگی گئیں۔ پھر اس کے بعد کیا دعا کی گئی؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ آپ برکت عطا کیجئے، bless me in what you have given، جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے نا اس کو آپ جو ہے وہ bless کر دیجئے۔ فی ما آتیتا، اب دعا چینج ہو گئی ہے۔ اب تک تین حصوں میں جو دعا مانگی گئی وہ اسپیشل گروپس سے جن کی جو ہے وہ دعا کی گئی، ٹھیک ہے، کہ جن کو ہدایت دی اس میں شامل کر دیجئے، جن کو آپ نے عافیت دی اس گروپ میں شامل کر دیجئے، جن کو آپ نے اپنی جن کا آپ نے خیال رکھا ان میں آپ مجھے شامل کر لیجئے، آپ کے جو دوست ہیں۔ تین گروپس کی جو ہے دعا کی گئی۔ اب جو دعا جو فورتھ حصہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ بارک لی فی ما آتیتا، کہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں آپ برکت عطا کر دیجئے۔ بہت ہی زبردست دعا کا حصہ ہے یہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اور مجھے جو ہے ہم لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا رب یہ دے دیجئے، ایسی پروموشن ہو جائے، ایسی جاب مل جائے، یہ عطا کر دیجئے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے جو ہے نا وہ پرسکرپشنز بتا رہے ہوتے ہیں، یا رب مجھے یہ عطا کر دیجئے، یہاں پر ہو جائے، یہ اگر مجھے یہ جاب مل جائے گی، یہ ہو جائے گا تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش دیکھیے، جو عبداللہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے جو عبد ہیں، ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم نے کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے نا آلریڈی، وہ میرے لیے کافی ہے۔ ہمیں تو بہت ساری چیزیں اپنے چیزوں میں جاتا ہے نا، مجھے یہ بھی مل جاتا یا وہ بھی مل جاتا، اگر ایسا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ چیز ہوتی میرے پاس تو کتنا اچھا ہوتا، میں یہاں پر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اور یہ میرے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا۔ ہم کتنے سارے سینیریوز اپنی لائف کے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایمان کامل ہے، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اللہ کی حکمت کامل ہے، اللہ کا عطا کرنا کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا پرسکرپشن جو ہے میرے لیے وہ سب سے بیسٹ ہے، جو اللہ نے دیا وہ میرے لیے کافی ہے، اس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہوتی ہے۔ تو اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کے بندے کو جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ کافی ہے، جیسی اللہ نے مجھے شکل دی ہے وہ سب سے اچھی شکل ہے، جیسے جو اللہ نے مجھے رنگ روپ عطا کیا وہ سب سے اچھا رنگ روپ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سوچا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا وہ میرے لیے بالکل درست 100% یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو دعا یہ نہیں کی گئی کہ مجھے یہ دیجئے یا وہ دیجئے، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں، جو انسان کی خواہش ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے مانگنا جو ہے عبادت ہے، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے،
لیکن میں ایمان کے ڈفرینٹ درجے کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے ڈفرینٹ درجے کی بات کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ نے یہ دعا کی کہ یا رب جو کچھ آپ نے دیا ہے اس میں برکت عطا کیجیے. اور برکت کیا ہے کہ ورڈ برکہ blessing literally means a lot of anything good that is continuous، یعنی ایسی اس کے اندر خیر ہو جو کہ مسلسل ہو، ایسی خیر ہو جو مسلسل ہو، یعنی وہ خیر ملٹیپلائی ہوتی جائے. اور ملٹیپلائی کوئی چیز اسی وقت ہوتی ہے، برکت جو ہوتی ہے اس چیز میں اسی وقت ہوتی ہے کہ وہ چیز جو انسان کو جو ہے ابدی زندگی کی طرف لے کر جائے. کوئی چیز ہم نے کھائی پی اور ختم ہو گئی تو وہ تو اس کی تو وہ تو ادھر ہی ختم ہو گئی نا. لیکن کوئی چیز کی برکت اگر چلتی رہے، اس کا سلسلہ بندھا رہے، وہ ہمیں آخرت سے جوڑے، تو وہ اس چیز میں وہ برکت ہے. یعنی اللہ کا نام لینے سے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو رہنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑتی ہے وہ اس چیز کے اندر خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو جو جسے کہتے ہیں نا، آپ نے کسی میں کسی چیز اس کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو برکہ مینس کہ ایسی خیر جو کہ مسلسل ہو، جو کہ سچ مچ کی خیر ہو. ایسی خیر نہیں ہو، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں اچھائی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن ایسی برکہ ہو کہ تو اسکالرز نے کہا برکہ کا ورڈ ہوتا ہے کہ لارج اماؤنٹ آف واٹر. It is any wide container or gathering of water that continuously contains a large amount of water. یعنی کہ ایسا بحر بے کراں ہو، بحر بے کراں ہو کہ ایسا پانی کہ جیسے کہ کوئی حد ہی نہ ہو. آپ ایٹرنیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے اس پہ یقین ہے، مجھے اپنی رب کی ذات پہ یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اگر چاہے تو اس میں ایسی خیر عطا کر دے. اس کی قدرت میں مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ اس میں جو وہ ایسی وہ برکت عطا کر سکتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ابدی زندگی کے لیے تک کافی ہو. تو وہ بارک لی فیما آتیتا کہ جو ہے، اور ہر چیز کے اندر انسان کی نہ صرف کہ آپ کی فزیکل پوزیشن جو مال دولت، انسان کی آپ کی اولاد یا دنیاوی آپ کی چیزیں ہوں، یا علم، انسان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے، وہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے، اس سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، اچھی پتہ چلتی ہے، آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس علم میں برکت ڈال دیتے ہیں. وہ چیز آپ آگے بڑھا رہے ہیں، کسی اور تک پہنچا رہے ہیں، تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کر دی. تو whoever directs someone to do something good, he will have a reward just like the one who actually did it. تو آپ کو کوئی چیز اچھی پتہ چلتی ہے، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو آپ کسی سے وہ چیز شیئر کرتے ہیں اور وہ دوسرا جو شخص ہے وہی چیز کرتا ہے، تو آپ کو اپنا ریوارڈ ہے اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا کہ جو اس نے کیا، اور اس شخص کو الگ اس کا جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. تو وہ برکت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ ایک ایسی ہمارے کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ برکت میں یقین رکھنا جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو مٹیریلزم سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے. جو ہم مٹیریلسٹک ہوتے ہیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دار و مدار جو ہے وہ مٹیریل چیزوں کی طرف ہے. ہمیں خالی مٹیریلسٹک چیز کو ہم انجوائے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روح پھونک دیتے ہیں، ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں جو ہمیں مٹیریل دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے جو جسے کہتے ہیں ابدی زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ کامل نعمت وہ چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو پھر یہ دعا کی گئی کہ یا رب کہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا. آپ دیکھیں کہ پہلی جو دعائیں تھیں وہ کن چیزوں کے لیے تھیں؟ وہ مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں تھی. ہدایت عطا کیجئے یا رب، مجھے اپنی طرف آنے کا رستہ عطا کیجئے، مجھے عافیت عطا کیجئے یا رب. پھر اس کے بعد ان لوگوں میں شامل کیجئے کہ جن کو آپ نے اپنی ولایت عطا کی. اور اب جو مٹیریل چیزیں جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا یا رب اس میں آپ برکت ڈال دیجئے. ورنہ چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں، دنیا کی نعمتیں ہوں، اس میں لذت نہیں.
دنیا کی نعمتیں ہوں اس میں لذت نہیں کہ سوائے اس کے کہ یا رب کہ اگر آپ نے اس میں برکت نہیں عطا کی، آپ کی نظر کرم نہیں شامل ہوئی تو ہر چیز بے مزہ ہے، چاہے آپ کو کوئی دنیا کا بادشاہ ہی کوئی بنا دے، کچھ بھی آپ کو عطا کر دے، لیکن اگر تیری نظر کرم نہیں ہوگی تو یہ ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا رب کہ آپ کی محبت، آپ کی برکت، آپ کی شفقت جو ہے وہ ہر چیز کو میرے لیے جو ہے وہ نہ صرف اس میں ایسی خیر ڈالتی ہے کہ جو دنیا میں میرے لیے اچھی ہو، بلکہ وہ خیر مسلسل ہے، نہ صرف کہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی طرح کہ آج ہر چیز جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ ریت کی طرح جو ہے ہر چیز انسان کی مٹھی سے جو ہے پھسل کے اے، دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے فورتھ پارٹ ہوا ہے وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ۔ اب اب آئیے نیکسٹ پارٹ دعا کا کیا ہے، وَقِنِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، مجھے بچا لیجئے شر سے کہ پروٹیکٹ می فرام دا ایول آف واٹ یو ہیو ڈکریڈ، یعنی جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی قضا ہے آپ کی طرف سے، اس کے مجھے شر سے بچا لیجئے، انکا تقدی ولا یقضی علیک، بے شک آپ جو ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ جو ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اب جو ہے قضا کی بات کی جا رہی ہے، یعنی قضا اور قدر جو دو الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں قدر کے لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کہتے ہیں قدر۔ اور قضا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جب احکامات جو ہیں نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر، تو دعا کی جا رہی ہے وقنی شر ما قضیت، کہ جو آپ حکم بھیجیں اس کے شر سے مجھے جو ہے وہ بچا لیجئے۔ اب اس میں اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور اس پوائنٹ پر میں آپ لوگوں سے کوشش ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ چیز جو ہے یہ کانسیپٹ سمجھیں۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے، مطلب لوگ سمجھتے ہیں اس 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 دعا کا جو یہ حصہ ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی چیز شر جو ہے اعوذ باللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کوئی شر ہے ہمارے لیے جس کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب وہ جو آپ نے کوئی چیز جو ہمارے لیے خراب جو بھیجی ہے اس سے ہم جو ہیں وہ بچ جائیں، وچ از ویری اسٹرینج کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوگا جو چیز جس کو انسان کو ہٹ کرنی ہوگی وہ تو ہٹ کرے گی۔ تو لیکن یہ جو دعا ہے جو اسکالرز نے جو ایکسپلین کی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا میننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کا میننگ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب آیا تھا، آپ کو معلوم ہے انہوں نے سخت نافرمانی کی تھی اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القمر کی آیت ہے کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجی پنشمنٹ، ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی تھی تو اس کی پنشمنٹ ہم نے بھیجی، حاسبن الا ایکسیپٹ آل لوط، فیملی آف لوط علیہ السلام، نجیناہم جن کو ہم نے بچا لیا، بسحر یعنی سحر تک، جو سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے لیٹ آورز آف دا نائٹ، اس ٹائم پر ہم نے ان کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت ہے، نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے اور اسی طرح سے ہم بچاتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں اس کو کہ جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک قضا تھی، ایک قدر تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اس کے اندر سخت تباہی تھی، اس کے اندر اس کے اندر سخت تباہی تھی، اور اس تباہی کے حکم کے دوران کوئی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، لوط علیہ السلام کا جو خاندان تھا سوائے ان کی جو بیوی تھی،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کہا، نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، اور یہ ہم اسی طریقے سے جو ہے اجر عطا کرتے ہیں جو کوئی ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ ایک ہی قضا تھی، ایک ہی حکم تھا جو تباہی کسی کے لیے لے کر آیا، اور وہی حکم جو تھا اس کے شر سے کس کو محفوظ رکھا گیا، ان کو محفوظ رکھا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا۔ تو تو وہ ان کے لیے جو تھی وہ نعمت تھی۔ تو اب آپ اس دعا کے اوپر غور کیجئے جو دعا قنوت ہم پڑھ رہے ہیں، وَقَنِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ، کہ جو قضا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کے اندر جو شر اگر کوئی ہے تو یا رب مجھے اس شر سے بچا لیجئے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو قضا جو حکم بھیجنے والے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی وہ حکم نہیں بھیجتا۔ تو یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈگری آتی ہے، جو احکامات نازل ہوتے ہیں، جو ہماری تقدیر پہ ڈٹرمن کرتے ہیں، تو یا رب اس کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ تو کوئی چیز ہو سکتی ہے، ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ نازل ہو اور وہ عذاب ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو شاکر بندے ہیں، جو شکر گزار بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف سوائے حسن ظن سے کہ کچھ نہیں ہے، کہ میرا رب ہے، اور میرا رب نے میرے لیے اگر یہ فیصلہ کیا ہے، میرے رب نے میرے لیے کوئی چیز سوچی ہے تو ضرور اس میں میرے لیے خیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ان کی طرف سے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا بندہ جس طرح کا ظن میرے بارے میں رکھے گا اس طرح سے مجھے پائے گا۔ تو جس کو دنیا کے شدید ترین طوفانوں میں بھی، شدید ترین مشکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا کامل ایمان ہوتا ہے کہ وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، جو غلطی ہے وہ میری غلطی ہے، اور وہ انسان جو ہے ہیوملٹی کی حالت میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بچا لیا ہر قسم کی جو ہے وہ پنشمنٹ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ایسا ضرور ہے کہ دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے، کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے لوگ فساد مچاتے ہیں، تو فساد جو ہے ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں فساد آتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب بھیجتے ہیں، اور ایسی مشکلات اور ایسے وقت ہوتے ہیں، لیکن ان وقتوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ نعمت من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ ایک حدیث ہے کہ the good all of it is in your two hands and evil is never attributed to you، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہر چیز میں خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہے، اور ہم جو شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی انسان کے لیے ہے اس میں خیر لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کی تمام ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ پازیٹیو لائٹ میں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اللہ کے بندے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ہمیں دعا سکھائی کہ وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک، کہ یا رب آپ کے ساتھ جو ہے، یعنی جو آپ نے جو کچھ بھی آپ نے جو قضا بھیجی ہے اس میں اگر کوئی شر ہے تو اس سے مجھے جو ہے وہ بچا لیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ بے شک آپ اس کو جو ہے ذلیل نہیں کرتے، ہیوملیٹ نہیں کرتے جو آپ کا ولی ہے۔ ابھی یہ پہلے دعا کی گئی تھی نا، مجھے ان میں شامل کر لیجئے کہ جن کو آپ نے اپنی ولایت عطا کی، اور وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا کہ جس کے آپ کے ساتھ دشمنی ہو، یعنی تمام کی تمام چیزیں جو عزت اور ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تُذِلُّ بِهِ مَن تَشَاءُ، رائٹ، جو ہم جو پڑھتے ہیں نا دعا، اور جو سورۃ ال عمران میں
کی جو آیتیں آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے عزت اور ذلت جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے کسی کو ذلیل کر سکے، یا کوئی انسان کسی کو، جو آپ کسی کو آسمان پہ بٹھا سکیں، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کئی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کفار، آپ کا دل دکھانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کی باتیں جو ہیں آپ کے دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ کے دل کو غم نہ پہنچائیں، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزت دینے والی ہے، آنر کرنے والی ہے، اور وہ سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جو عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا کرتا ہے، چاہے دنیا میں اس کے ساتھ لوگ وقتی طور پہ برا سلوک بھی کر رہے ہوں، اس شخص کے لیے تکریم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کے اولیاء تھے، جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، جن کو لوگوں نے انتہائی نقصان پہنچایا۔ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو تو یہ جو سوری، زکریا علیہ السلام نہیں، یحییٰ علیہ السلام کی میں بات کری تھی، کہ جو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور وہ ان کا نام یحییٰ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ جس کو زندگی عطا کی گئی، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اس کو دنیا میں لوگ مار بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے ابدی زندگی ہے۔ تو یہ زندگی، موت، عزت، ذلت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ یہ دعا کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی تعلیم بھی عطا کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ اصل جو دشمن ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپوز کرتے ہیں وہ would be among the اذلین ہوں گے، کہ سب سے lowest of the lowest میں سے وہ ہوں گے۔ تو ہر چیز جو ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور آخری جو دعا کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ تبارکت ربنا وتعالیت، کہ انتہائی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ربنا جب آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے، ربنا نہیں ہے، ربنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر پکارا جا رہا ہے کہ یا رب، کہ انتہائی بابرکت ذات ہے تیری اور بہت اونچی ذات ہے تیری۔ اب آپ جو ہے یہ سمجھیے کہ blessed are you our Lord and you are exalted far above any deficiencies۔ اب یہ دعا اس نوٹ پر کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہماری ذات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، ٹھیک ہے نا، جو ہماری ذات ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے انسان اپنے بارے میں طرح طرح کے کنکلوژنز کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ شاید مجھے بڑا اللہ نے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، کچھ لوگ اس مایوسی میں گھر جاتے ہیں کہ میں تو بالکل ہی، اب میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے واپس جا سکوں، کیونکہ میری زندگی اتنی میسڈ اپ ہے۔ ہمارے بڑے بڑے کنکلوژنز ہوتے ہیں اپنے بارے میں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے مٹھی میں جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا رب مجھے یہ عطا کر دیجئے، یہ عطا کر دیجئے۔ اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسی ایمٹینس ہوتی ہے اور ہمارے کشکول خالی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم جو ہیں ہم چیزوں کی جو اسیسمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی، وہ ہم اپنی ذات کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر ہم اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر فتوے دار کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو بہت
بہت اونچا سمجھیں، چاہے ہم اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھیں اور بالکل ہی مایوسی میں کے گھڑے میں جو ہیں وہ گر جائیں، لیکن جو چیز ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کہ یہ پوری کی پوری تم نے دعائیں کی اور تمام چیزوں کی دعائیں کی، لیکن تم ایک چیز کے بارے میں جو ہے یقیناً جسے کہتے ہیں کہ اپنا یقین کامل کر لو اور پختہ کر لو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بندے کے لیے کافی ہے۔ میں کچھ بھی ہوں، میں کچھ بھی ہوں، مجھے معلوم ہے میں کچھ بھی ہوں، میری کوئی آئیڈینٹی نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہ ہوں، لیکن یا رب میرا یہ رشتہ تو نہیں ختم ہوتا کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ میں اپنی غربت نہیں دیکھتی، میں اپنا فقر نہیں دیکھتی، میں تیری ربوبیت دیکھتی ہوں یا رب، تیرے حسن کمال دیکھتی ہوں، تیری صفات کا، تیرا جمال دیکھتی ہوں یا رب، تیرا جلال دیکھتی ہوں یا رب، اور تیری ذات جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تیرا نام جو ہے میرے لیے کافی ہے، بابرکت ذات ہے تیری۔ تو انسان اپنے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کون ہوں، میرے گناہ بھی اتنے زیادہ گناہ ہیں، لیکن میرے گناہ بہت چھوٹے، کسی 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 اس میں نہیں آتے جب میں اللہ کے ڈھاٹے مارتا ہوا جو ہے رحمت کا سمندر دیکھتی ہوں، تو یار مجھے تو ایک قطرہ بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے اللہ کا بندہ جو ہے وہ وطر کی نماز میں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے دعا کر رہا ہے، تمام چیزوں کی دعائیں ہیں، اور جاتے جاتے جو ہے سارا سوائے تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، یہاں تک انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اس وقت کیا کہتا ہے، کیا تبارکت ربنا وتعالیت، کہ انتہائی بابرکت ذات ہے تیری، انتہائی اونچی ذات ہے تیری، اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ تمام دنیا کے چراغ گل ہو جائیں، تمام یہ دنیا ختم ہو جائے، ہر چیز سمٹ جائے، اور قیامت کا دن ہوگا، سب چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اس دعا کے اندر بھی آپ بائی اٹ سیلف جو ہے آپ ایمان دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان جو ہے انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن آفٹر آل ایوری تھنگ اینڈز ایٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایوری تھنگ اینڈز ایٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو رات کے اندھیروں میں جو آخری وقت جسے کہتے ہیں کہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تبارکت ربنا وتعالیت، یا رب تیری بابرکت ذات، تیرا نام بابرکت، تیری عالی، تیرا جو ہے سب سے اونچا مقام، اور تو جو ہے میرے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا ختم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں جانے سے پہلے اس دعا کو سمرائز کر دیتی ہوں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیتا، کہ یا رب مجھے ہدایت دیجئے، ان میں شامل کیجئے جن کو آپ نے ہدایت دی۔ پھر عافیت کی دعا مانگی گئی، وعافنی فی من عافیتا، پھر تولنی فی من تولیتا، یا رب میری طرف اسی طرح سے متوجہ ہو جائیے جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وبارک لی فیما آتیتا، جو آپ نے مجھے دیا میرے لیے کافی، اس میں آپ اپنی برکت شامل کر دیجئے۔ وقنی شر ما قضیتا، اور جو بھی قضا، جو بھی حکم آپ کی طرف سے آتا ہے، چاہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہو، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھیے، کیونکہ یہ حکم جو ہے نہ صرف یہ کہ تباہی کی طرف کی بات کی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ بہت کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت بھی آپ کو بہت بڑی عطا کریں، اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شر ہو، یہ نعمت کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے، صرف اس کو ایک ون سائیڈڈ نہیں لیجئے شر کو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز اپیرنٹلی آپ کو بہت بڑی دولت نصیب ہو جائے، لیکن اس کے اندر اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَقِنِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک آپ ہیں جو حکم اور ڈکری جو ہے وہ آپ کی طرف سے، اور آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،
کہ اور جس کو آپ نے اپنی ولایت عطا کی اس کو کوئی ذلت عطا نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جو آپ کا دشمن ہو جاتا ہے اس کو کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا اس کو ابھی سر پہ گھما پرائم منسٹر بنا کے یا پریزیڈنٹ بنا کے سر پہ بٹھا دے، لیکن جو اللہ کی دشمنی پہ اترے اس کو کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخری بات، تبارکت ربنا وتعالیت، کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر سلسلہ پھر رکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔